مجھ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کر سیدنا الحسن محمود ابن سید محمود رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله. برادران ایمان، قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ میرے حبیب، میں نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور حضور سرور کائنات کی زندگی صبح قیامت تک ہر آنے والے کے لیے نمونہ عمل قرار دی. ہمارے نبی جو خلق عظیم کے مالک ہیں، ہمارے نبی جن کی زندگی دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے، جنہوں نے کائنات کو شعور زندگی عطا کیا. لمحے کے لیے انسان تھوڑا غور و فکر کرے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو کس ماحول میں، کس سماج میں بھیجا. وہ مکے کی سرزمین جہاں جہالت کا دور دورہ، جہالت کے سمندر میں انسانیت ڈوبی ہوئی. حد تو یہ ہوئی کہ باپ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر رہا تھا. یہ جہالت کی انتہا تھی. اسی معاشرے میں اللہ نے سب سے بڑے رسول کو بھیجا. پروردگار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے کسی اور پیغمبر کو وہاں بھیجتا. جب وہ وہاں کے زمین کو ہموار کر لیتے، ذہنوں کو ہموار کر دیتے، تو پھر آپ نے رسول کو بھیج دیتا. لیکن جو انسانیت کا سب سے بڑا رہبر تھا، جو سب سے بڑا نمائندہ تھا، اللہ نے اسی آخری نبی کو اس مقام پر بھیجا. میرے حبیب ان کے درمیان میں جا رہے ہو جھوٹوں کے، لیکن کمال انسانیت یہ ہے کہ جھوٹوں میں رہنا مگر صادق کہلانا. حبیب ان لٹیروں کے درمیان میں رہنا، لیکن یتیم پروری کرتے رہنا.
یتیموں کو سینے سے لگاتے رہنا، دنیا والے بچوں کو یتیم بناتے رہیں، تم یتیموں کو سینے سے لگاتے رہنا، حبیب یہ ظلم کرتے رہیں، تم ان کی ہدایت کرتے رہنا۔ اور دیکھو کمال انسانیت یہ ہے، کمال ہدایت یہ ہے کہ ان درندوں میں رہنا، لیکن ان درندوں کو پہلے انسان بنانا، انسان کو مسلمان بنانا، مسلمان کو سلمان بنانا۔ اور یہی میرے نبی نے اپنا کردار پیش کیا کہ ان درندوں میں کہ جہاں پر بھائی بھائی کا قاتل تھا، جہاں باپ بیٹے کو قتل کر رہا تھا، جہاں بیٹا باپ کے سینے پہ خنجر لیے بیٹھا تھا، اس ماحول میں پیغمبر آئے اور آپ نے اپنا کردار ایسے پیش کیا کہ وہ دیکھ کر جب پیغمبر ادھر سے گزرتے تھے تو وہ جنہیں یہ بھی تمیز نہیں تھی کہ اونٹ کسے کہتے ہیں، اونٹنی کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان سے جب آپ گزرنے لگے تو وہ دیکھ کے کہنے لگے یہ قریش کا تارا جا رہا ہے، یہ صادق و امین جا رہا ہے، یہ عبداللہ کا نور نظر جا رہا ہے، یہ خلق عظیم کا مالک جا رہا ہے، یہ وہ انسان جا رہا ہے کہ جس کی طرف سے سوائے ہدایت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ حضور کی ساری زندگی 63 برس کی زندگی ہے، جبکہ جناب نوح علیہ السلام نے 2500 سال کی زندگی پائی، 950 برس تبلیغ کی، مگر کتنے لوگ ایمان لائے؟ جناب نوح علیہ السلام پر 80۔ اب دیکھیے گا کتنی محنت کی ہے، لیکن ایمان کتنے لائے؟ کل 80 انسان ایمان لائے، کل 80 درندے انسان بنے یوں کہوں۔ لیکن یہ حضور کی زندگی ہے، 40 سال مکے میں بالکل خاموش، اللہ کے پیارے نبی نے 40 سال خاموشی کے گزارے، ہے نبی، ہے پیغمبر، ہے اللہ کا ہادی، مگر خاموش۔ دنیا کہتی کہ 40 سال کے بعد رسالت ملی، 40 سال کے بعد نبوت ملی، تب اعلان رسالت کیا۔ بالکل غلط، یہ تو پیدا ہی نبی تھے، یہ تو اس وقت نبی تھے جب آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ خود ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ جناب آدم کا تو وجود بھی نہیں تھا جب پیغمبر اسلام کا نور خلق ہوا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو نور پیغمبر سب سے پہلے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو اعلان 40 سال کے بعد کیوں کیا؟ اس لیے کیا چونکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں انسانیت کا شعور نہ تھا، جنہیں حلال و حرام جانتے ہی نہیں تھے، جنہیں اچھے برے کا پتہ ہی نہ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے 40 سال ان میں رہ کر پہلے اپنا کردار پیش کیا، اخلاق پیش کیا، اور اس طرح سے پیش کیا کہ جب وہ جان گئے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، جب ان کو سب تہذیب سلیقہ آ گیا، تب پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا۔ یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اپنا پیغام کسی تک پہنچانا ہے تو پہلے اپنا کردار پیش کرو، جب تمہارے کردار کا قائل ہوگا تو تمہارے پیغام کو بھی مانے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ تو حضور سرور کائنات نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، کردار کے بعد پیغام خدا پیش کیا، اعلان رسالت فرمایا۔ اعلان رسالت 40 سال کے بعد ہوا۔ حضور کی عمر مبارک 40 سال ہے، تب آپ نے اعلان رسالت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب چاروں طرف سے بدلے میں کیا آیا وہ سب آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ ادھر سے آواز بلند ہوتی تھی، ادھر سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ اکیلا آمنہ کا نور نظر، یہ اکیلا یتیم عبداللہ، صرف ایک سپر ہے جس کا نام ابو طالب ہے، جو ہر موقع پر، ہر مقام پر سپر بن کے پیغمبر کے سامنے آ جاتا تھا حفاظت کے لیے۔ ابو طالب آئے، ابو طالب کا بیٹا آئے، ہیں دونوں باپ بیٹے جو حفاظت رسول کر رہے ہیں، اور رسول کا مشن آگے بڑھ رہا ہے۔ آج دنیا میں جب اسلام کی تصویر پیش کی گئی تو دنیا لرز کے رہ گئی۔ ابھی میڈیا پہ بڑا شور مچا جب اسلام کے اوپر انہوں نے ایک بیان دیا کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب کا نام اسلام ہے۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کا کردار اچھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، تو اس سے اسلام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسلام تو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کردار کا نام ہے، تلوار کا نام اسلام نہیں ہے۔ تلوار تو وہاں اٹھی ہے کہ جہاں کردار پیچھے رہ گیا، جہاں کردار نے کام نہیں کیا، آخری منزل کا نام تلوار ہے، ورنہ اس سے پہلے تلوار نہیں ہے، اس سے پہلے کردار ہے، اخلاق ہے۔ ہمارے نبی جا رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں کہ اچانک ایک تلوار سر پہ آئی۔ کس کی تلوار ہے؟ ابو جہل کا غلام، اور اس نے تلوار اٹھائی پیغمبر کے اوپر، بتا تجھے میرے حملے سے کون بچا سکتا ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا میرا خدا بچانے والا مجھے ہے۔ اس کا ہاتھ لرزا، تلوار چھوٹی، پیغمبر نے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھا کے کہا کہ بتا تجھے میرے حملے سے کون ہے بچانے والا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہا مجھے تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ پیغمبر نے تلوار گرائی، سینے سے لگایا، کہنے لگا عبداللہ کے بیٹے تیرا ایسا کردار، تیرا ایسا اخلاق، کام اسی کے لیے تو آئے ہیں؟ کہا تو مجھے پہلے اپنے اسلام کا کلمہ پڑھا، پہلے مجھے مسلمان بنا۔ یہ ہے کردار پیغمبر۔ مولا متقیان، جنگ احد گھمسان کی جنگ ہے، مد مقابل کی تلوار سے تلوار ٹکرائی اور اس کی تلوار ٹوٹی، اور ابھی ٹوٹی ہوئی تلوار زمین تک نہیں پہنچی کہ اس نے علی کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیا، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ علی نے فوراً اپنی تلوار اس کے آگے پھینک دی، اس کے ہاتھ میں نہیں دی، اس کے آگے ڈالی، لے اٹھا لے۔ کیا علی اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں دی؟ کہ اگر ہاتھ کی طرح بڑھاتا تو اس کو دہشت ہوتی کہیں میں جیسی آگے بڑھوں مجھے قتل کر دیں۔ میں ڈرانے والا نہیں ہوں۔ علی نے تلوار ڈال دی، لے اٹھا لے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کے اس نے کہا یہ کون سا کمال کیا تم نے، ایسے وقت میں مجھے تلوار دے دی؟ میں تو آپ کی جان کا خون کا پیاسا ہوں، جان کا دشمن ہوں، میں تو تمہیں قتل کرنے آیا تھا اور آپ نے مجھے اپنی تلوار دے دی۔ کہ یہ ابو طالب کے بیٹے کی جوان مردی کے خلاف ہے کہ میرے سامنے کوئی دستے سوال بلند کرے اور وہ سائل خالی واپس چلا جائے۔ لہذا علی نے اپنی تلوار اس کے آگے لے اٹھا لے۔ اس نے تلوار کو دیکھا، علی کے کلام کو سنا، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو لرزا ہوا، تلوار رکھی، دستے ادب جوڑے، کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا کہ مسلمان بنا۔ کہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تو لڑنے کے لیے آیا ہے؟ کہ وہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کمال اسی کے نمائندے میں ہو سکتا ہے جو ادھر سے آیا ہے، دنیاوی نمائندے میں نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کہتی ہے اسلام تلوار سے پہلے، تلوار کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تو کردار کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ اسلام تو اور پھیلے اگر مسلمان صاحب کردار بن جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ پیغمبر کی پوری سیرت آپ اٹھا لیجئے گا، حضور سرور کائنات کی 63 برس کی حیات طیبہ، 40 سال خامشی کے ہیں، 23 سال آپ نے تبلیغ دین فرمائی ہے، اور تبلیغ دین کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کن کن مصیبتوں کا سامنا کیا وہ ساری آپ کے پیش نظر ہے۔ تاریخ بیان کر رہی ہے کہ کتنے پتھر برستے تھے، کتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب شام کو گھر آتے تھے تو اب تاریخ میں لکھا کہ جسم زخمی ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد شفیق چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، ہمت بڑھائی۔ اندر گئے، بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کے زخموں کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اور پیغمبر جب صبح میں نکلتے ہیں گھر سے تو پھر وہی جذبہ، وہی جوش۔ اور جب کسی نے پیغمبر سے پوچھا حضور اللہ کے پیارے نبی جب آپ صبح نکلتے اسی جذبے کے ساتھ اور شام کو جب جاتے ہیں تو لہو لہان ہو کر یہ کیفیت کیا ہے؟ کہ جب میں گھر جاتا ہوں اور بیٹی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو بیٹی کی پیشانی میں جو نور ہے وہ آواز دیتا ہے نانا پہنچانا تمہارا کام ہے، بچانا میری ذمہ داری ہے، آپ پہنچا دیجئے اس کو بچاؤں گا میں۔ یعنی حسین کا نور حسین نانا سے مسکرا کے کہتا تھا
नाना जान पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के प्यारे नबी जिनकी जात रहमत बन के आई, लेकिन दुनिया वालों के कुछ के लिए जहमत भी खराब बन गई। भाई हुजूर की जात जहमत भी बन गई, अबू जहल के लिए जहमत, अबू लहब के लिए जहमत बनी, अबू सुफियान के लिए जहमत बनी, न जाने कितनों के लिए जहमत सरकार की जात है। और लेकिन सलमान के लिए रहमत है आलम, अबू जर के लिए रहमत है कुल, यानी कुछ के लिए रहमत है, सबके लिए रहमत है, कुछ के लिए जहमत है। हाँ, तो ये क्या है, जात एक है मगर किसी के लिए रहमत, किसी के लिए जहमत। तो आपने देखा है एक मसल है कि बारिश रहमत खुदा है, जब बारिश बरसती है, रहमत बरसती है, तो रहमत का आलम यह है कि आसमान से जब ये रहमत का कतरा चला तो इस आलम से चला कि रहमत बन के उतर रहा था, लेकिन जब ये कतरा सब्जे पे गिरा तो सब्जा लहलहाने लगा। यही रहमत का कतरा एक गुंचे के मुंह पे गिरा तो वो मुस्कुराने लगा, एक फूल के ऊपर गिरा तो वो कहकहे लगाने लगा। यही रहमत का कतरा जब एक सीप के मुंह में गिरा तो ये मोती बन गया। यही रहमत का कतरा जब उधर से चला, एक सांप मुंह खोले हुए था उसके मुंह में गया तो ये जहर बन गया। यही रहमत का कतरा समंदर में गिरा तो समंदर में तूफान आ गया, सहरा में गिरा तो वहां पर सब्जे लहलहाने लगे। तो रहमत का कतरा तो एक ही है, मगर ये अलग अलग कैफियत क्यों बदली? का ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, जिसका जैसा ज़र्फ़ था, भाई सब्जे का ज़र्फ़ लहलहाना, गुंजे का ज़र्फ़ मुस्कुराना, फूल का ज़र्फ़ कहकहे लगाना, समंदर का ज़र्फ़ है तो तरातुम पैदा करना, सांप का ज़र्फ़ जहर बनाना, सीप का ज़र्फ़ मोती बनाना। तो जिसका जैसा ज़र्फ़ था उसने वैसा ही रहमत को लिया। सलमान का ज़र्फ़ देखो कि ईमान के 10वें दर्जे पे चला गया। अबू जहल का ज़र्फ़ देखो, अबू लहब का ज़र्फ़ देखो कि उधर से सूर आ गया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। आए थे नबी सबके लिए रहमत बनकर, लेकिन इनके लिए ज़हमत क्यों बन गए? चूंकि इनका मिजाज और था, इनकी दीनत और थी, इनकी आदत और थी। उसने तो अपने अखलाक करीमाना को सब तक पहुंचाया, मगर ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात थी। अरे कहाँ फारस का रहने वाला सलमान, मगर इतना करीब हुआ कि रसूल को कहना पड़ा सलमानो मिन्ना अहलल बैत। अबू ज़र को देखिए, रसूल ने फरमाया अबू ज़र 9वें दर्जे पे फाइज है। बिलाल हबशी जिसका रंग भी काला है, होंठ भी मोटे हैं, रंग भी काला है, बदबूदार पसीना है, मगर इतना करीब हुआ कि पैगंबर ने अपनी मस्जिद का मुअज्जिन इसे बना दिया और वो इख्तियार दिया, अगर अजान नहीं कहोगे तो सूरज भी नहीं निकलेगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो देखिए ये है कैफियत कि जिसने किरदार को अपनाया। हुजूर सरवर कायनात अल्लाह के प्यारे नबी, जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, इस कायनात को सजाया। इरशाद हुआ हदीस कुदसी में, लो लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ये मेरे पैगंबर अगर हम तुम्हें न खल्क़ करते, अगर मैं तुझे न बनाता तो मैं कायनात ही को न खल्क़ करता, ये अफ़लाक ही खल्क़ न करता, ये सब कुछ तेरी मोहब्बत में बनाया। लेकिन आज अगर आलम इस्लाम से पूछा जाए, सवाल किया जाए कि जब अल्लाह का नबी नहीं है तो ये कायनात बाकी क्यों है? भाई आपने देखा है आए दिन बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आपके तस्वीर में अगर ऐलान हो जाए कि मसलन 20-21 तारीख में या पहली तारीख में फला मुख्यमंत्री आ रहा है, तो आप देखिए कितनी सफाई होगी, कितना इंतजामात होंगे। 1 महीना पहले से इंतजामात होने लगेंगे, कितना ऊंचा स्टेज बनाया जाएगा, कितना बड़ा पंडाल बनाया जाएगा, बेहतरीन माइक का एहतमाम होगा, अच्छी तैयारियां होंगी। और जब वो प्रोग्राम हो जाएगा और वो आने के बाद 10 मिनट तकरीर करेंगे, अपने ख्यालात पेश करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, तो आप देखते हैं कि मजमा कैसे भागता है। और वो सारा शामियाना, वो सारा पंडाल उतार लिया जाता है, माइक वाला माइक ले जाता है, कुर्सियों वाला कुर्सी ले जाता है। सारा प्रोग्राम जो वहाँ हुआ था, अभी 10 मिनट पहले कितनी रौनक थी,
لیکن 10 منٹ کے بعد جو جا کے دیکھا تو وہاں سب کچھ اجڑا ہوا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا بھائی ابھی تو یہاں رونقیں تھی، کتنی لائٹیں تھی، کتنی کرسیاں تھی، کتنی جگمگاہٹ تھی، لیکن اب کیا ہوا؟ کہا کہ جس کے لیے اہتمام ہوا تھا وہ آئے اور آ کے چلے گئے، لہذا یہ سب کچھ سمیٹ لیا گیا۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو سجایا ہے، ستاروں کو چمک دی ہے، آفتاب و ماہتاب کے قندیلیں روشن کی ہے، دریاؤں کو روانی بخشی ہے، پھولوں کو مہک عطا کی ہے، یہ کائنات کا گلشن اللہ نے سجایا۔ لیکن جب وہ نبی آنے کے بعد دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے اس کائنات کے گلشن کو کیسے نہیں سمیٹا؟ زمین کا فرش سمیٹ لے، آسمان کا شامیانہ اتار لے، شمس و قمر کی قندیلوں کو خاموش کر دے، ستاروں کی انجمن کیوں جگمگا رہی ہے؟ آواز قدرت آئی کہ ابھی ایک محمد آیا ہے، ابھی ایک آنا باقی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا جب تک یہ کائنات کا فرش ایسے ہی بچھا رہے گا۔ آج دنیا کہتی ہے اس وقت کوئی ہے ہی نہیں، اولی الامر کوئی ہے ہی نہیں، بارش کوئی ہے نہیں۔ اگر بارش نہیں ہے تو کائنات باقی کیوں ہے؟ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ ابھی کوئی محمد ہے جس کے انتظار میں، جس کی وجہ سے ابھی یہ کائنات رواں دواں ہے، کائنات زندہ ہے، کائنات کی دھڑکنیں بتا رہی ہے، کائنات کی نبضیں بتا رہی ہے کہ ابھی کوئی جانے کائنات میں موجود ہے جس کی وجہ سے کائنات زندہ ہے۔ کائنات مردہ ہو جاتی ہے؟ ہم نے کہا اگر معصوم نہ ہو، روح کائنات میں نہ ہو تو کائنات مردہ ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بول رہا ہوں، میرے ہاتھ چل رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، یہ میرا جسم ایک کائنات ہے، میرا جسم ایک کائنات ہے۔ اس کائنات کی اگر روح نکل جائے، ہاتھ ہے مگر جنبش نہیں، آنکھیں ہیں مگر بول دیکھتی نہیں، زبان ہے مگر بولتی نہیں، جسم ہے مگر حرکت نہیں، کیا ہوا؟ کہ روح نکل گئی، جسم ہے مگر بے جان ہے۔ ہم نے کہا ہاتھ بھی ہے، سب کچھ ہے، کہ سب بے جان ہے، کچھ بھی حرکت نہیں کرتے، پورا جسم ساکت ہے۔ لیکن اگر روح کو دوبارہ داخل کر دیا جائے تو انسان بیٹھ بھی جائے گا، چلنے بھی لگے گا، بولنے بھی لگے گا۔ ہم نے کہا کیا ہوا اگر روح داخل ہو گئی؟ مثلا یہ گھڑی ہے، چل رہی ہے، اس کی سوئیاں گردش میں ہیں، لیکن اس کے اندر اس کی روح ایک بٹن ہے جسے سیل کہتے ہیں، اگر اسے نکال لیا جائے یہ سوئی یہیں رک جائیں گی۔ اب 12 بج رہے ہیں، یہ یہیں پہ رک جائیں گی۔ آپ 1 مہینے تک سیل نہ ڈالیں، یہ سوئی یہیں رکی رہے گی۔ 1 مہینے کے بعد آپ ڈالیں، یہ یہیں سے پھر چلنے لگے گی۔ کیا ہوا؟ کہا کہ صاحب روح داخل ہو گئی، یہ پھر چلنے لگی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی زنجیر در بھی ہلتا رہا، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، بستر میں گرمی بھی موجود رہی، حضور نے آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کا نظارہ کیا، اللہ کی نشانیاں دیکھی، نبیوں کو نماز پڑھائی، اتنا طویل سفر، اور یہ زنجیر در بھی ہلتی رہی، بستر میں گرمی بھی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ارے جسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ روحانی ہوئی۔ پھل بی بی فرماتی ہیں میری جان و بسر تھا، نبی خواب میں چلے گئے لیکن آپ کھلی تو پھر وہیں تھی، بالکل ایسے جیسے آپ پورا خواب دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے کو جس نے نبی جیسا سمجھا، یہی تو سب سے بڑی جہالت ہوئی۔ بھائی نبی کو اپنے جیسا ہی تو سمجھتے رہے، جبھی تو نبی اپنے جیسا، جبکہ نبی کا تو سایہ بھی نہیں ہے۔ تم کیا نبی جیسے بن سکتے ہو جب نبی کا تو اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا؟ جس نبی کا سایہ ہی نہ ہو اس کے تم جیسا کیسے تم جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا تو پھر ہم نے کہا دیکھیں نبی معراج کو گئے، جسم کے ساتھ گئے، کہا دلیل؟ ہم نے کہا قرآن خود دلیل پیش کر رہا ہے۔ 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عبد کہا ہے، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، عبد کو بلایا ہے۔ عبد بنتا ہے جسم و روح کے ساتھ، جب تک جسم و روح نہیں ہوں گے عبد نہیں کہلائے گا۔ یعنی عبدوں کو معراج ہوئی ہے، نبوت کی معراج نہیں، رسالت کی معراج نہیں، بلکہ عبدیت کی معراج ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو بلایا اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے، تو رسول یہاں سے گئے۔ اب جب رسول چلے گئے، اب سوال یہ ہے کہ رسول کا جانشین بھی ہے، رسول کا وسیع بھی ہے، چونکہ رسول جو ہے دولت شیرہ سے اب تک کہتے آ رہے ہیں میرے بعد میرا جانشین، میرا وسیع، میرا بھائی، میرا وزیر علی ہے۔ لہٰذا جب علی یہاں تھے تو پھر کائنات مردہ کیسی ہو گئی؟ بھائی ایک روح نکلی دوسری تو ہے،
لیکن جب رسول معراج سے پلٹے تو علی نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ بتاؤ سفر معراج تم بیان کرو یا میں کروں؟ بھائی سفر معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ کہا یا علی تم ہی بیان کرو۔ علی بیان کرتے رہے، رسول تصدیق کرتے رہے، صدقتا علی صدقتا علی، تم نے سچ فرمایا، بالکل پہلے ہی وہی فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علی تو یہاں تھے، ہم نے کہا یہاں نہیں تھے، علی نفس رسول بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، تو جب جسم جا رہا تھا تو نفس تو پہلے جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کہا کہ وہ صاحب ہاتھ نکلا پردے سے، ہم نے کہا تو ہاتھ وہ تھا کس کا؟ اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، اگر ہاتھ اللہ کا ہے تو وہ اللہ نہیں رہے گا، تو پھر وہ ہاتھ نفس اللہ کا تھا، پھر یہ ہاتھ اس کا تھا کہ جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کا ید اللہ کہا، یہ ہاتھ تو اسی کا تھا۔ لہذا جب نبی گئے تو زمین کائنات مردہ، چونکہ جسم سے روح نکل گئی تو جو چیز جہاں تھی وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ وضو کا پانی مثلا نیچے کو ڈھل رہا تھا وہ وہیں رک گیا، زنجیریں در ہل رہی تھی جہاں تھی وہ وہیں رک گئی، بستر سے گرمی نکل رہی تھی جو جہاں تھی وہ وہیں رک گئی، چونکہ مردہ ہے، مردہ کو جنبش ہوتی نہیں، حرکت نہیں ہوتی، لہذا ہر چیز وہیں ساکت۔ لیکن جب دوبارہ سے روح داخل ہوئی، نبی کائنات میں داخل ہوئے تو پھر کائنات اپنی منزل سے چلنے لگی۔ یعنی صرف یہ تین چیزیں نہیں رکی کہ بستر کی گرمی رکی ہو، وضو کا پانی رکا ہو، زنجیریں در رکی ہو، کا پھر ہم نے کہا کائنات کی ہر چیز رکی، سمندر کی وزانی رکی، دریاؤں کی روانی رکی، پھولوں کی مہک رکی، گنجوں کی چٹک رکی، کائنات کی ہر شے اپنے مقام پر رک گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ادھر سے آئی ادھر اب کائنات کی ہر چیز چلنے لگی، یعنی بتا دیا کہ معصوم روح کائنات، جب تک کائنات میں روح ہے کائنات زندہ ہے، تو اب یہ کائنات کا دوڑنا، کائنات کی روانی بتا رہی ہے کہ ابھی کوئی محمد کائنات میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نہ مانو، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جانشین محمد ہے جس کی وجہ سے کائنات زندہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی روح کائنات میں موجود ہے، اسی لیے تو اب کہتے گئے ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی بالوے اگر ہیں تو وہ اگر زندہ ہیں تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیے چونکہ مجلس سے ہی سارے سوال کی، ایک عزیز کا انتقال ہوا پاکستان میں، لیکن یہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کا رشتہ، چونکہ محبت میں دوریاں نہیں ہوتی، قربت ہوتی ہے، قریب۔ پاکستان میں انتقال ہوا، مجلس برپا یہاں ہو رہی ہے، چونکہ اپنی اب تک ان کی محبت کا اظہار رہا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہماری محبت کا اظہار شروع ہوا۔ اب ہم تمہارے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، مجلس سید الشہداء بھی کریں گے، حرم خیر سے تمہیں یاد کریں گے، چونکہ دنیا میں زندگی میں تو کوئی بھی دوست بن سکتا ہے، کوئی بھی دوستی نبھا سکتا ہے، کوئی بھی رشتے نبھا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد رشتوں کو نبھانا یہ ہے کمال انسانیت۔ بھائی زندگی میں تو کوئی بھی ایک کپ چائے کے لیے آ جائے، ایک کپ چائے مجھے پینی ہے، میں آیا نا صاحب کیا کہنے جناب تمہارا شکریہ، اور کیا کہنے آپ کی تھوڑی تعریف کر دی، آپ نے ایک کپ چائے پلوا دی، یہ دنیا میں کوئی بھی کر سکتا زندگی میں۔ لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، عمل خیر کرنا، یہ ہے کمال انسانیت۔ اگر محبت ہے تو زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد دکھاؤ، اظہار کرو۔ بھائی دنیا میں تو سبھی نہ جانے انجان بھی اپنے بن جاتے ہیں، آپ کی جیب میں اگر دولت ہے تو نہ جانے راہگیر چلتے ہوئے راہ چلنے والے بھی آپ کے اپنے بن جائیں گے، لیکن جب دنیا سے گئے اب ہے امتحان شروع، اب پتہ چلے گا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں تو سارے مددگار، ایک آواز آپ دیجئے میں بھی دوڑ پڑوں گا، آپ بھی دوڑ پڑیں گے، ارے میرا چچا، میرا بھائی، میرا خالو، میرا پھوپھا، سارے رشتے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر انسان کے حالات ٹوٹ جائیں، انسان نادار ہو جائے، بازوں کی نوبت آ جائے، تو ہم نے دیکھا کہ جو بالکل قریبی رشتے ہیں وہ بھی منقطع ہو جاتے ہیں، وہ بھی منہ پھیر کے کہتے ہیں ہاں کہ ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ دولت سے نواز دے تو پھر قریب کے رشتے جو ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو دوری رشتے جو ہیں وہ بھی قریب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل قریبی ہیں۔ تو دولت
जेब में है तो कोई अपना नहीं। बात तो ये है कि दुनिया से जाने के बाद पता चलेगा कि कौन अपना है, कौन हमारे लिए करता है। इसलिए हुक्म मासूम है कि अगर ज्यादा भी ना कर सको तो हर शब जुमा उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ा करो, 2 रकात नमाज पढ़ा करो, तिलावत कुरान किया करो। और देखिए मैं कोशिश करता हूँ अपने अमलिस में अपने नौजवानों को तंबियान कि अगर ज्यादा भी नहीं कर सकते हर शब जुमा 2-4 इकट्ठे होकर कब्रिस्तान जरूर जाया करो, क्योंकि जब कब्रिस्तान में जाओगे तो साफ सफाई का ख्याल रहेगा। वरना कब्रिस्तान की आप हालत देख ही रहे हैं आजकल, किसी भी कब्रिस्तान में आप चले जाए खड़े होने की जगह नहीं है। कब्र बनाने के लिए भी सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके कब्र बनानी पड़ेगी। कब्र बनेगी चूंकि झाड़ खड़े हैं, घास खड़ा है, दुनिया भर की और बहुत सी चीजें हैं, तो वहाँ इंसान जहाँ पर ऐसी हालत हो वहाँ कैसे खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ सकता है। लिहाजा जरूरी है कि आप कब्रिस्तान को साफ रखें, कब्रिस्तान में बेहतरीन किस्म के दरख्त फुलवारी लगाएं, ताकि थोड़ी देर अगर कोई जाए तो थोड़ी देर बैठ सके। मैंने कुछ मकाम पे देखा है, मैं चूंकि मेरी आदत है मैं कई बस्तियों में गया, मैं नाम भी बता सकता हूँ कि जहाँ पर कब्रिस्तान के दरवाजे पर तख्ती लिखी हुई मकामुल मोमिनीन, कब्रिस्तान का नाम मकामुल मोमिनीन, मोमिनीन के रहने की जगह, है भी मोमिनीन के रहने की जगह। लेकिन अब जो अंदर गए तो लगा कि इसी पार्क में आ गए। कहीं गुलाब मुस्कुरा रहा था, कहीं चंपा मुस्कुरा रही थी, तरह तरह की फुलवारियां कब्रों के चारों तरफ बिंचे पड़ी हुई हैं। और वहां शाम को नौजवान जाते हैं, मोमिन जाते हैं अपने अपने वारिसों की खबरों पर, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है, 4 नौजवान उधर बैठे हुए कोई मरसिया पढ़ रहा है। हमने कहा ये है कब्रिस्तान। पता चलता है कि इन्हें अपने अजीजों से मोहब्बत है। भाई मोहब्बत है तभी तो आ रहे हैं। अब कब्रिस्तान में ना जाना, सूरह फातिहा ना पढ़ना, तो इसका मतलब तो यही है कि हम साथ मोहब्बत दुनिया में हमें थी, लेकिन अब इनसे मोहब्बत है, अब हमसे क्या मतलब इनका रहा। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे दूसरे कहते हैं कि चला गया, मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे को जरूरत है, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया कि हर शब जुमा अरवाए मोमिनीन दरवाजों पे आती है। अब वो खड़े होकर कहती है जैसे तुम इन घरों में आबाद हो, कल तक हम भी आबाद थे, लेकिन अफसोस कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सके, इससे पहले कि तुम भी हमारे जैसे मोहताज हो जाओ, लिहाजा हम पे भी एहसान करो और अपने लिए भी ज्यादा इकट्ठा करो। तो नबी से पूछा या नबी खुदा हम उनकी मदद कैसे करें। अगर ज्यादा भी नहीं कर सकते तो उनकी तरफ से खुरमा ही सदका दो। उसका क्या फायदा है। कहा जब तुम मरने वाले की जानिब से मरहूम की तरफ से सदका देती हो तो फरिश्ते उस सदके को एक नूरानी तश्त में रखकर साहिब कब्र के सलाने जाते हैं और जाके उसे सलाम करके कहते हैं कि ले मुबारक हो, तेरे आयजा ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। अब वो सदका जब कब्र में दाखिल होता है तो ऐसे चमक उठता है जैसे 14वीं का चांद निकल आया हो। अब बताइए 1 रुपए में क्या जा रहा है। कोई सुबह से हम तक दिन कितना खर्च होता है। अगर सुबह में बस 1 रुपया निकाल ले अपने आयजा के, मैं उनकी तरफ सदका दे रहा हूँ, उनकी तरफ से साले सवाब कर रहा हूँ, तो क्या कभी आ जाए, कुछ भी नहीं आएगी। आप अपना खाना खाने बैठे अगर उसी में सूरह फातिहा पढ़ ले, क्या परेशानी है। साहब इसे खाएंगे चैन कुंद हो जाएगा। ये पहला यही थी कि फातिहा का खाने से जहन कुंद हो जाता है। भला इस पे कुरान के सूरे पढ़े जा रहे हैं, सूरे अलम, सूरे तौहीद पढ़ा जा रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजा जा रहा है, यानी जो दीवानों को भी दाना बना दे। भाई अगर दीवाना भी खा ले तो वो दाना बन जाए, आकिल बन जाए। लेकिन हम क्या नहीं फातिहा तो नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, कहाँ जाएगा फिर ये। कैसा भी तो उनका हक था, उनका हक उस वक्त तक था जब तक के वो भूखे थे। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर आप पहुंचाएं। लिहाजा जरूरी है कि खुद ही उसको खा लो, खा लो, अपने बच्चों को खिलाओ या अपने किसी अजीज को दे दो, या कोई अगर मुस्तहक है तो पहला उसको तक पहुंचा दो, वो ज्यादा सवाब है। तो अजीजों जरूरी है कि अपने आइजा का ख्याल रखें, क्योंकि आज वो मोहताज है, कल को हमें भी मोहताज होना है। दुनिया में तो हम भी नहीं रहेंगे, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। तो जब हम ये माहौल बना के जाएंगे, अभी से तैयार माहौल करेंगे कि जो भी गया हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इशारे सवाब करें, कल हम भी जाएंगे तो आने वाली नस्लें हमारे लिए करेगी। लेकिन जब हम अपने बड़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर आने वाली नस्लों से हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए सूरह फातिहा पढ़ेंगी या तिलावत कुरान करेंगी। पहली बात तो ये कि बच्चों को कुरान पढ़ाना बंद कर दिया तो ये तो ऑटोमेटिक ही बंद हो गया कि अब कौन कुरान पढ़े, कौन तिलावत करे। तो अगर चाहती हो कि तिलावत भी हो
ایصال ثواب بھی ہو تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھاؤ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیے ایصال ثواب ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی جیب میں 1000 ہوں گے تبھی آپ ایصال ثواب کریں گے. آپ 10 روپے سے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. 10 روپے سے کیسے آسان ہو جائے گا؟ میں بالکل ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ ثواب جاریہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا بتائیں گے ترکیب. آپ 10 روپے مولوی حسنین کو مت دیں. ہو سکتا ہے کہ میں 10 روپے کا بنڈل لے کے پی لوں یا کچھ اس کا لے کے کھا لوں. مجھے مت دیجیے گا. آپ مکتب میں جائیے گا جہاں مولانا بچوں کو پڑھا رہے تعلیم دے رہے ہیں. اور صاحب یہ دینیات کی کتاب کتنے کی ہے؟ پہلی کتاب اول کی 10 روپے کی، مثلا 12 کی ہے یا 15 کی. یہ 15 روپے کی ہے. لیجیے 15 روپے ایک کتاب آپ لیں گے. مول صاحب سے پوچھئے یہ جو بچے آپ کے یہاں پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی بچہ ایسا مستحق غریب ہے جس کا کورس پورا نہیں ہے؟ صاحب یہ بچہ بیٹھا ہو سر، آپ وہ بچے کو دے دیجیے. لے بیٹا پڑھو. بچہ بھی خوش، آپ کا ایصال ثواب بھی ہو گیا، ثواب جاریہ. اس بچے نے اس کتاب سے اپنی نماز یاد کی. اس بچے نے اس کتاب سے اپنے واجبات یاد کیے. غسل کیسے ہوگا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، اذان کیا ہے، اقامت کیا ہے، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، اپنے واجبات یاد کر لیے. جب تک یہ بچہ عمل کرتا رہے گا پوری زندگی تب تک آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے مرحوم کو بھی ثواب ملے گا جس کے ایصال ثواب میں آپ نے کتاب دی ہے. ایسا نہیں ہے چونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے اور جو پڑھ رہا ہے اسے تو ثواب ہے ہی ہے. تو دیکھیے ثواب جاریہ ضروری ہے. آپ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ثواب جاریہ. آج آپ دیکھیں انگلش میڈیم کے اسکولوں پہ کتنی انسان کی توجہ ہے. انگلش میڈیم کے جو اسکول ہیں کیسے جگمگا رہے ہیں. لیکن آپ دینی مدارس کی حالت جا کے دیکھ لیجیے گا. کسی بھی قوم کا مدرسہ ہو، چاہے سنی شیعہ دیوبندی بریلوی کسی بھی مکتب فکر کا ہو، آپ مدرسوں کی حالت جا کے دیکھ لیجیے گا کہ بچوں کے بیٹھنے کی نہ تو کوئی جگہ صحیح ہے، نہ کوئی بچھانے کے لیے کوئی معقول فرش ہے، نہ کوئی ان کے لیے بہترین لباس ہے، نہ ان کے لیے بہترین کوئی فیسلٹی ہے کہ اگر بچہ کوئی بیمار ہو جائے تو اسے کہاں دکھانا ہے. جبکہ یہ پرائمری اسکولوں میں، دوسرے اسکولوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کتنا وہاں میزیں ہیں، کرسیاں ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن کس سے ہے؟ تو آپ ہی کی جیب سے. بھائی اتنے بچوں کی فیس آپ کے بڑھا دیتے ہیں، یہ فری میں پڑھا رہے ہیں. صرف 50 روپے ماہانہ آپ کو دینے ہیں چندے کے. لیکن اس میں بھی ہے کہ اگر چندہ لینے آ جائے تو پہلے اسے بتانا پڑے گا کہ فلاں پہ کتنا، فلاں پہ کتنا، تمام چیزیں. خدا نہ یہ ذہن سے نکالو، بلکہ کوشش کرو کہ اپنے دینی مدرسے کو زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کریں. چونکہ اگر یہ زندہ ہے تو قوم بھی زندہ ہے. اگر دینی مدرسے بند ہو گئے، مردہ ہو گئے، تو پھر قوم بھی مردہ ہو جائے گی. چونکہ جب امام سے معصوم سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ جس قوم کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو اس کی عبادت خانوں کو جا کے دیکھ لو. اگر عبادت خانے روشن ہیں تو سمجھ لو کہ قوم بھی زندہ ہے. اگر عبادت خانے اجاڑ ہیں، ویران ہیں، تو سمجھ لو کہ قوم مردہ ہے. یہ شام کو مسجد میں جا کے دیکھ لیجیے گا کہ قوم کتنا زندہ ہے، قوم کے اندر کتنی دھڑکنیں ہیں، قوم کے اندر کتنی ابھی حیات ہے، کتنی حرارت ہے. یہ مسجد سے پتہ چل جائے گا کہ مسجد میں کتنی روشنی ہے، کیسے پانی کا انتظام ہے، کتنے نمازی جا رہے ہیں. یہ جا کے آپ کو شام کو مسجد میں پتہ چل جائے گا. اگر مسجد چھلک رہی ہے تو ماشاءاللہ قوم زندہ ہے. لیکن اگر مسجد میں وہی 2.5-3 نمازی ہیں تو سمجھ لو کہ قوم مردہ ہے. میں نے اس روز میں اس فرض کیا تھا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم انسانی، ایک ہے روح انسانی. 2 چیزوں کے مجسمے کا نام حیات ہے، زندگی ہے، شعور. جبھی تو انسان کو عطا ہوتا ہے. میرا بچہ اگر بیمار ہو جائے، میں تو کیا پورا خاندان پریشان ہو جائے گا. چلو لے کے جلدی سے میرٹھ چلو، میرٹھ سے کنٹرول نہیں ہوا دلی چلو، دلی سے بھی وسیع چلا دورہ کے چلو. چاہے مکان بک جائے، زمین بک جائے، کچھ بھی ہو جائے، بچہ بچ جائے. ارے کیا ہوا؟ ٹائیفائڈ بخاری تو ہے، ڈینگو تو ہوا، کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنے گھبرا رہے ہو؟ سب بچہ بیمار ہے. ذرا سا بچہ جسمانی بیمار ہوا، ساری بستی بھیل کے رہ گئی، ساری قوم پریشان ہو گئی، سارا گھر پریشان ہو کے رہ گیا. لیکن بچے کی روح بیمار ہو گئی. کبھی کسی کو احساس نہیں ہوا. کہا صاحب روح بھی بیمار ہوتی ہے. ہم نے کہا روح بھی بیمار ہوتی ہے، جیسے جسم بیمار ہوا ویسے روح انسانی بھی بیمار ہوئی. کہا جسم کا تو پتہ چل گیا. بچے کو جب اچھی چیزیں بری لگنے لگی
ہم نے کہا بیٹا پانی نہیں پیوں گا، کڑوا ہے۔ ہم نے کہا سیب کھا لو، کہا نہیں کڑوا ہے۔ ہم نے کہا بیٹا یہ کھا لو، کہا نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے سب چیز کڑوی لگ رہی ہے۔ ارے بیٹا تیرا مزاج، تیرا ذائقہ بدل گیا، بخاری میں تیرا زبان کا ذائقہ بدل گیا، تیرا مزاج تلخ ہو گیا۔ لہٰذا ہم نے بچوں کو لیا ڈاکٹر کے چل دیے، پتہ چل گیا نا، جسم گرم ہوا، پتہ چل گیا بخار ہے، ذائقہ بدلا، پتہ چل گیا بچہ بیمار ہے۔ تو اب روح کا کیسے پتہ چلے کہ بچے کی روح بیمار ہے؟ تو جیسے جسم کا پتہ چلا، علامتیں ہیں کہ جب اچھی غذائیں بری لگنے لگے سمجھ لو کہ جسم انسانی بیمار ہے۔ لیکن اگر بچے کو اچھی چیزوں سے نفرت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی روح بیمار ہے۔ تو وہ کیسے؟ ہم نے کہا اگر مسجد سے دور بھاگ رہا ہے تو روحانی بیمار ہے، مجلس نماز سے دور بھاگ رہا ہے تو روحانی بیمار ہے، تلاوت قرآن سے دور بھاگ رہا ہے تو روحانی بیمار ہے، عزاداری سے دور بھاگ رہا ہے روحانی بیمار ہے، بزرگوں کا احترام نہیں کر رہا ہے تو روحانی بیمار ہے۔ صاحب جسم کا تو علاج ہو گیا، ڈاکٹر نے دوا دے دی، اس نے بتا دیا ان چیزوں کا پرہیز ہے، دوائی وقت پہ لینا ہے، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام 3 ٹائم لینا ہے۔ لیکن اب روح کی بیماری، ہم نے کہا جس نے بیماری بتائی وہی علاج ہی بتا رہا ہے۔ کہا کس نے؟ ہم نے کہا طبیب آل محمد ہی نے دوائی بتائی، پرہیز بھی بتایا۔ کہا دوا کیا ہے؟ ہم نے جب امام سے پوچھا مولا اس کا علاج کیا ہے؟ جب روح بیمار ہو جائے تو علاج کیا کریں؟ کہا واجبات پہ عمل کرنا اس کی دوا ہے، برائیوں سے رکنا اس کا پرہیز ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن انسان صرف کوشش کرتا ہے جسم کے اوپر۔ آج بھی یہ عالم ہے، ہر انسان اپنے بچے کی ظاہری تربیت پہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا بچہ بالکل فٹ رہے، صحیح و سالم رہے، تندرست رہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرے بچے کی روح بیمار ہے، اس کا بھی کچھ علاج کیا جائے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیجیے، اس لیے کہ جو بات دنیا پہ وہی قومیں حکومت کر رہی ہیں جن کے پاس علم سب سے زیادہ ہے۔ وہ قومیں کل بھی غلام تھی، آج بھی غلام ہے کہ جو علم سے محروم ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے بعد نہ علم ہو نہ ادب ہو، یعنی جس کے بعد نہ علم ہے نہ ادب ہے، وہ ہے سب سے بڑا یتیم۔ یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم تو وہ ہے کہ جس کے بعد نہ علم ہے نہ ادب ہے، نہ اسے بولنے کا سلیقہ ہے نہ بیٹھنے کا شعور ہے، وہ ہے یتیم۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اس کی یتیمی کیسے دور کی جائے، اس کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ ہر باپ پہ واجب ہے، یہ واجب کیا شریعت نے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، حلال و حرام بتائے، انہیں حلال و حرام کی پہچان کرائے، تلاوت قرآن پڑھائے انہیں، کیا باپ پہ واجب ہے۔ لیکن اگر اولاد نہ کرے تو اب اولاد خود گنہگار، چونکہ لیکن ثواب جہاں والدین سے ہوگا وہاں اولاد سے بھی ہوگا، جہاں اولاد کو روکا جائے گا وہاں والدین سے ہی پوچھا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، بس ایک واقعہ نہیں سے پھر مسائل، چونکہ ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں اور ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کریں۔ چونکہ انسان کی دیکھی کوشش ہے، شیخ عباس قومی نے اپنے کتاب منازل آخرت میں واقعہ نقل کیا، میں نے پہلے بھی شاید پڑھا تھا کہ بندہ مومن ہر شب جمعہ قبرستان میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھا کرتا تھا، اور سو جاتا تھا بندہ مومن سورہ فاتحہ پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ سورہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا اور اس میں جا کے سورہ فاتحہ شروع کی تو اس صحرا میں خوشبو ایسی پھیلی کہ دماغ معطر ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ نظر دوڑائی، کچھ نظر نہیں آیا، سامنے دیکھا کہ ایک جوان بہت لاغر کمزور آیا، اور آنے کے بعد ایک تازہ قبر کے سرانے، جیسے وہ پہنچا قبر کھل گئی اور وہ جوان اس قبر میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قبر مل گئی۔ یہ دیکھتا رہا، حیرانی کا عالم بڑھتا رہا کہ ابھی تھوڑی دیر نے گزری تھی کہ اس صحرا میں ایک ایسی بدبو پھیلی کہ دماغ پریشان ہو گیا۔ اب تو دیکھا تو سامنے سے ایک جانور کتا جیسا، بڑے بڑے اس کے دانت پنجے، بڑا بھیانک ڈراؤنا، اور وہ دوڑتا ہوا آ رہا۔ یہ خوف زدہ ہو کے جلدی سے ہی کسی آڑ میں بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا۔ دیکھا کہ وہ جانور بھی اسی قبر کے سرانے پہنچا کہ قبر کھلی،
اور وہ جانور جو ہے اس قبر میں کود گیا، اور جیسے کودا تو اس کے قبر سے آواز آنے لگی، ہے کوئی جو مجھے بچائے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اب یہ بندہ مومن کا کوئی افسوس بن رہا ہے، کیسے مدد کروں، کیا کروں میں، کیسے بچاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر کھلی اور وہ جوان جو قبر میں داخل ہوا تھا وہ قبر سے نکلا، پورا لباس پھٹا ہوا تھا، جسموں سے خون بہ رہا تھا، پورا جسم اس کا زخمی تھا، لہولہان تھا، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چلا جوان قبر سے نکل کے یہ جلدی سے دوڑا اور جا کے اس نے اس کا دامن پکڑا اور جا کے کہا بھائی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو جوان نے مڑ کے دیکھا، کہا جب اللہ نے تیرے آگے سے حجابات ہی ہٹا دیے تو مجھے بتانے میں کیا مذائقہ، سن میں صاحب قبر کے نیک عمل تھا جو بشکل انسانی اس کی مدد کے لیے آیا تھا، لیکن وہ جو جانور تو نے دیکھا وہ اس کے برے اعمال ہے، صاحب قبر کے برے اعمال وہ زیادہ تھے، مجھ پہ غالب آ گئے، اس نے مجھے مار کے یہاں سے نکال دیا۔ اب یہ جانور اس کے ساتھ رہے گا اس قبر میں اور اسے پھاڑتا رہے گا، اذیت پہنچاتا رہے گا۔ تو اس جوان نے پوچھا کہ اسے کسی صورت سے اس سے عذاب سے بچایا جا سکتا ہے، یہ بچ سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں بچ سکتا؟ کہا تو جلدی بتا کیسے بچے گا؟ کہا اگر یہ اپنے بعد نیک وارث اولاد چھوڑ کے آیا ہے تو وہ اسے اس عذاب سے بچا لے گی، وہ اس کے واجبات کو ادا کر دے گی، اس سے یہ عذاب جو ہے ہٹ جائے گا، یہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر اولادی ایسی ہو کہ جو نہ سورہ فاتحہ کے قابل ہو نہ دو رکعت نماز کے قابل ہو تو وہاں تو اضافہ اس عذاب میں ہو سکتا ہے، کمی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے بعد ایسے وارث چھوڑ کے جاؤ کہ جو ہمارے لیے جانے کے بعد ہمارے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے رہیں، اس سارے ثواب بھی کرتے رہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ چونکہ سارے ثواب کے بغیر جو ہے، چونکہ ہمارا مرتا نہیں ہے، ہمارا مرتا نہیں ہے، یہ تو انتقال مکانی کر رہا ہے، یہاں سے ادھر منتقل ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ زندگی کا ثبوت قبر میں بھی دے رہے ہیں، سماعی ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ اور پھر امام علیہ السلام آتے مدد کے لیے، مولا کائنات نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، وقت اعتزال بھی آؤں گا، جب اپنے کا وقت ہوگا تب بھی آؤں گا، اور جب قبر میں رکھ کے سب چلے آئیں گے میں وہاں بھی آ جاؤں گا تمہاری مدد کے لیے۔ تو کم سے کم ایسی اعمال تو لے کے چلیں کہ امام کو آنے میں شرمندگی نہ ہو، ہمیں بلانے میں شرمندگی نہ ہو، امام بھی آتے ہوئے فخر محسوس کریں میں چاہنے والے کے پاس جا رہا ہوں، ہمیں تو فخر ہے ہی کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو عزیزو ہمیں بھی بلاتے ہوئے شرم نہ آئے، ہمارا اعمال ہمارا کردار ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندگی ہو، اور امام کو بھی شرمندگی نہ ہو آنے میں کہ میں ایسوں کے پاس جا رہا ہوں جن کا دامن جو ہے گناہوں سے داغدار ہے۔ تو ہمارا دامن جو ہے صاف ہونا چاہیے، چونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کربلا جو ہے اس نے ہمیں یہ درس دیا ہے، کربلا ہر زخم کا مرہم ہے۔ ایک عزیز پاکستان میں بچھڑے، ان کی یاد میں پرچیاں یہاں بھی بچھی، جہاں جہاں بھی عزیز ہیں وہ انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ حاجی بھائی نے یہاں مجلس سید الشہداء کا اہتمام کیا، چونکہ قربت ہے، ایک خونی رشتہ ہے، ایک محبت ہے، ایک ایمانی رشتہ جو ہے اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ وہاں بچھڑے ہیں، وہاں سے دنیا سے گئے ہیں تو کیا ہوا، لیکن وہ ہمارے دلوں میں اندر آج بھی موجود ہے۔ یہ ہونا چاہیے، یعنی یہی ایک محبت کا رشتہ ہے، یہی اظہار کا ایک طریقہ ہے، آج انہوں نے کیا ہے۔ تو دیکھیے یاد رکھیں کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے لیے کیا، وہ ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ چونکہ روایت میں ہے کہ جب آپ کسی مرنے والے کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، پروردگار تو اسے ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھنا، ہر مصیبت سے اس کی حفاظت کرنا، یعنی وہ جانے والا بھی آپ کے حق میں دعا کرتا ہے۔ کربلا نے ہمیں یہی تو پیغام دیا۔ اب کربلا کا تذکرہ، کربلا ہر مرض کی دوا، ہر زخموں کا مرہم کربلا ہے۔ کسی کا کیسا بھی زخم ہو کربلا میں آ کے اسے سکون مل جاتا ہے، کربلا کو سن کے بڑی راحت ملتی ہے۔ ورنہ جس باپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے وہ بتائیے باپ زندہ کیسے رہے، جس ماں کی آغوش اجڑ جائے وہ ماں کی سہارے پہ رہے، لیکن کربلا سب کو سہارا دیتی ہے۔ کربلا میں جوان کا غم بھی ہے، کربلا میں نوجوان بھی ہے، کڑیل جوان بھی ہے، نونہال بھی ہے، کمسن بچے بھی ہیں، کربلا میں چھوٹے چھوٹے شیخار بچہ بھی علی اصغر بھی ہے، کربلا میں 32 سال کا عباس جیسا بھائی بھی ہے، حبیب ابن مظاہر جیسا حسین کا دوست بھی ہے، مسلم ابن اسجہ جیسا ضعیف و ناتواں بھی ہے، 90 سال کا ہے جناب سہیل خین، جناب مسلم ابن اسجہ، حبیب ابن مظاہر امام حسین کے جو بچپن کے دوست ہیں۔ یعنی کربلا میں ہر درس موجود ہے،
اور کربلا کی قربانیاں. اللہ اکبر. امام علی مقام نے ابھی مرثیہ ذاکر اول نے پڑھا, بھائیوں نے مرثیہ پڑھا امام حسین کا, محمد حیدر نے مرثیہ پڑھا, حضرت امام حسین کا تذکرہ کیا. لیکن کربلا کی جب مصیبت کو سنتے ہیں, دنیا کی ساری مصیبتیں شاید سمٹ کے کربلا میں پہنچ گئی تھیں, لیکن ثابت بھی ہو تو حسین جیسا کہ حسین کی پیشانی پہ شکل نہیں ہے. حسین کہتا ہوا جا رہا ہے, رسن بے قضائی و تسلیم الامر, معبود میں تیری راضی, میں تیری رضا پہ راضی ہوں, معبود جو تیری رضا ہے. حسین نے سارے امتحان کو کتنی آسانی سے پورا کیا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ علی اکبر کے سینے سے پرچھی نکال رہے ہیں حسین, لیکن عالم یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں معبود میرے, جب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے کو چھری چلائی تھی مگر آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, اسماعیل کے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ دیا تھا, میرے اکبر کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہے, میری آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہے. ابراہیم کے ہاتھ لرز رہے تھے چھری چلاتے ہوئے, معبود میرے ہاتھ میں لرزہ نہیں ہے, میں اپنے اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا ہوں. معبود جوش محبت بھی ہے لیکن تیری محبت الگ ہی ہے, تیرا امتحان, میں منزل امتحان میں ہوں. معبود محبت کا جذبہ تو یہ ہے کہ جو داڑھی میری سیاہ تھی وہ سفید ہو گئی اکبر کے غم میں, لیکن معبود میرا عالم یہ ہے کہ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے. برچھی کا پھل نکالا, تاریخ کہتی ہے کہ برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا. باپ نے بیٹے کے منہ پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کہا, بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک. اب حسین دنیا میں زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ اور ظاہر ہے کہ جس کا اکبر جیسا بیٹا مر جائے, جس کا اکبر چلا جائے, وہ دنیا میں کس کے سہارے جیے. اور یہی امام نے ظافر سے کہا تھا جب امام نے آواز استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, ہے کچھ جو میری مدد کو آئے. ظافر جن روتا ہوا مقتل میں پہنچا, امام کو سلام کیا. امام نے کہا کون ہے جو اس عالم میں غربت میں مجھے لایا کہ سلام قبل رہا ہے؟ ظافر نے تڑپ کے کہا مولا میں آپ کا غلام, میں ظافر ہوں. امام نے کہا ظافر کس لیے آیا مولا, مجھے اجازت دیجیے گا. امام نے فرمایا ظافر ذرا میرے ساتھ چل. امام عباس کے لاشے پر پہنچے, ظافر دیکھ رہا کس کا لاشا ہے, مولا میں نے نہیں پہچانا. کہا ظافر جب میرا عباس نہ رہا اب حسین رہ کر کیا کرے گا؟ اس کے بعد اکبر کے لاشے پہ آئے, ظافر دیکھ رہا ہے, مولا میں نے نہیں پہچانا. کہا جب میرا اکبر نہ رہا, جب میرا قاسم نہ رہا, جب میرا اصغر نہ رہا, ظافر پلٹ جا, حسین کیا رہ کر کرے گا؟ ظافر تجھے میرے حق کا قسم ہے تو پلٹ جا. ظافر اتنی دور چلا جا کہ میری آواز استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے. ظافر نے مقتل کی خاک کو سر پہ ڈالا, روتا ہوا چلا. حسین مقتل کی طرف بڑھے, لیکن عالم یہ ہے کہ حسین یکا و تنہا ہے, چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حسین اب کوئی نہیں ہے, اب تو یا تو سر دے دے یا بیعت کر لے. یہ آواز در خیمہ سے ٹکرائی, مظلوم بہن نے آواز کے خیمے کے در سے, بھیا یہ تجھے مجبور سمجھ رہے ہیں, ذرا ماں کے شیر کا اثر دکھا دے. حسین نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا. اب جو حسین نے حملہ کیا, تاریخ عالم و عدم میں ایسا حملہ نہیں ہے. وہ حملہ حسین نے کیا کہ لشکر دوڑ رہا ہے, فوجیں بھاگ رہی ہے. حسین نے میمنہ کو میسرہ پر, میسرہ سے قلب لشکر میں حسین کا گھوڑا دوڑ رہا ہے, حسین کی تلوار چل رہی ہے. حسین کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے, ظالموں کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا. ارے کہاں جا رہے ہو میرا گھر اجاڑ کے؟ لیکن حسین ابھی حملہ ہی کر رہے تھے کہ ایک آواز آئی, یا ایھا النفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ پلٹا. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, تلوار کو نیام میں رکھا, لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے حسین نے سر کو جھکایا کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے لشکر بڑھا. کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنی جھولی میں پتھر لیے ہوئے تھا. سیدہ گلال کو پتھر مار رہا تھا. حسین گھوڑے سے ڈگمگائے, اب تو گرنا چاہا, گھوڑا لے کے تیزی سے حسین کو بڑھا, اور ایک نشیب میں جا کے گھوڑے نے اپنے دونوں پیروں کو پھیلا دیا. آواز دی مولا اتریے, 55 میں ایسے سوار کرایا تھا, آج آخری مرتبہ ایسے اتار میں رہا ہوں. حسین نے آنکھ کھولی,
گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، اترنا چاہا، ایک جملہ کہا، میرے نانا کے گھوڑے پر اتنا بتا دے، تجھے کس نے بتایا میں یہاں ذبح ہو جاؤں گا؟ گھوڑے نے رو کے کہا، مولا جب رات آپ عبادت میں تھے، یہ جنگل سے ایک نقابپوش بی بی آئی جو میری لجام پکڑ کے یہاں لائی، اس نے اپنے بالوں سے اس مقتل کو صاف کر کے کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے، جب میرا حسین ڈگمگانے لگے، میرے بچے کو یہاں اتار دینا۔ اے مولا دیکھو اس بی بی کی آواز آ رہی ہے، فاطمہ کی آغوش پھیلی، حسین کا سر فاطمہ کی گود میں کٹ گیا، زمین کربلا لرزی، آواز و ایک منادی کی بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، واسطہ بیمار کربلا کا جو مومن و مومنات بیمار کو شفا کلیہ عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کئی مومنین آباد ان کی جان مال عزت و عمروں کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، معبود نے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، قبر کو نور سے منور فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما، معبود نے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں کو شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نجم الحسن ابن سید منظور حسین کی روح کو